صدر محفل کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں. تو جناب شفیق مراد صاحب جن کا تعلق جرمنی سے ہے، تو یہ لاہور میں پیدا ہوئے اور یہیں پر اپنی تعلیم جو ہے پنجاب یونیورسٹی سے وکالت میں قانون میں ڈگری حاصل کی اور لاہور ہائی کورٹ سے وابستہ ہوئے، اور 1987 میں جرمنی گئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے. کیونکہ علم و ادب سے بچپن سے ہی انہیں بہت لگاؤ تھا، وہاں ادب کی ترویج کے لیے انہوں نے شریف اکیڈمی کا قیام عمل میں لائے، اور اس کے بینر تلے انہوں نے بے شمار پروگرام، مشاعرے اور کانفرنس کی، اور اس طرح انہوں نے علم و ادب کی ترویج کے لیے بہت سا کام کیا. اور اس دوران انہوں نے بے شمار اسناد، اعزازات، ایوارڈ حاصل کیے. تو میں چاہوں گا کہ میں ان کی زبانی کچھ ضرور سننا چاہوں گا کہ آپ اپنے کام سے کس حد تک مطمئن ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جذبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ پیشن ایسا ہوتا ہے جو بندے میں نا یہ بندے کو ٹکنے نہیں دیتا. تو آپ کی محبت جو علم سے ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑی زبردست ہے. تو جناب شفیق مراد صاحب، آپ سے گزارش ہے آج کے ہمارے صدر محفل اپنے بارے میں ضرور مزید کچھ ارشاد فرمائیں، اس کے بعد ہم آپ سے آپ کا کلام سنیں گے. بہت شکریہ محترم رفیق کاظم صاحب، آپ نے خوبصورت الفاظ سے اس عاجز کو نوازا. اور میں محترم اختر چیمہ صاحب کو اور محمد ادریس صاحب کو بھی سلام عرض کرتا ہوں. بہت خوبصورت کلام سننے کا موقع ملا. اور جہاں تک شریف اکیڈمی کے وہ راجہ حارث جو بھی منظر میں بیٹھا ہے اس کو بھی میرا سلام. جہاں تک شریف اکیڈمی کے کام سے اطمینان کا تعلق ہے، تو یہ جو اطمینان ہوتا ہے یہ اس حد تک تو مجھے اطمینان ہے کہ جتنا میں نے کام کیا، جتنی میری استطاعت تھی، استعداد تھی، مواقع ملے، اس لحاظ سے میں نے حق ادا کیا. جی ماشاءاللہ. اور یہ ہے کہ اگر میں اس کے بعد اطمینان سے بیٹھ جاؤں تو وہ ممکن نہیں ہے. وہ جو بے چینی کی کیفیت ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا. کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. واہ، بہت یہ بہت اضطراب جو خوبصورت. ہے یہ ہماری زندگی کا اثاثہ ہے. جی بالکل صحیح بات. تو اس لحاظ سے تو میں سر فن پارے جو تخلیق پاتے ہیں. جی یہی بالکل اضطراب بالکل سے فن پارے تخلیق پاتے ہیں. بالکل درست فرمایا. بالکل بالکل صحیح اور بات. اس لحاظ سے تو میں مطمئن ہوں کہ جو میں چاہتا تھا اس کا اتنا حصہ میں حاصل کر سکا جتنی کہ میرے پاس ذرائع تھے، جتنے دوست ملے، جس طرح بھی ہوا. لیکن یہ ایک ایسا بحر بے قرار ہے جی جس کے بارے میں پھر اقبال کہتا ہے کہ علم کے دریا سے نکلے غوطہ زن گوہر بدست، وائے محرومی جی جی حذف میں لبے ساحل ہوں میں. بہت اچھے، بہت تو اچھے. اگر اقبال کہتے ہیں کہ وہ ابھی اس بحر بے قرار کے کنارے پر کھڑے ہیں، جی تو زبردست، پھر ہم کہاں ہیں؟ جی جی بہت خوب. تو اسی بالکل. طرح میرا اپنا ایک شعر ہے جی کہ جی بجھ گئی پیاس تو لگا ہم کو، واہ واہ، بجھ گئی بہت اچھے. پیاس تو لگا پیاس تو ہم لگا کو، ہم. واہ، تشنگی زیست کا اثاثہ ہے. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت خوبصورت بات. زیست کا واہ اثاثہ واہ ہے. واہ، تو یہی جو تشنگی بہت ہے، اچھے، یہ بہت خوبصورت. ہے، یہ واہ بہت ہمیں اچھے. نئے راستوں، نئی منزلوں، نئے جذبوں سے شناس کرتا ہے. اور یہ ہمیشہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. اور جی میری جی خواہش ہے کہ جتنا کام میں نے اب تک کیا ہے اس سے وہ اور بڑھے. اور جو ہمارے علمی ادبی دوستوں کی شریف اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر ہم نے خدمت کی ہے،
وہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے اور آگے کی طرف بڑھتا چلا گیا. اور میری یہ بھی خواہش ہے کہ میرے اس کام کو دیکھ کر لوگوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو. بہت اچھا، اور بہت خوبصورت وہ جذبہ ایسا پیدا ہو کہ وہ خود ماسٹر مائنڈ بنے، وہ خود ایسی تنظیمیں بنائیں اور پھر وہ بھی اسی طرح کام کریں، میرے ساتھ بھی مل کے کام کریں، خود بھی تنظیمیں بنا کے کام کریں، تاکہ یہ جو ہے روشنی کا سلسلہ چلتا رہے. ایک اور شعر کے ساتھ کہ اس طرح سے روشنی کا سلسلہ چلتا گیا، آدمی سے آگہی ملتی گئی. بہت خوب، بہت اچھے، بہت خوب، بہت تو اب ہم صدر گرامی سے سنیں گے ان کا کلام. اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ دوبارہ سے مجھے جو کال پر مجھے داد تحسین کے لیے کہا گیا ہے، آپ کے کلام کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے. تو لاہور سے پسند کرنے والوں میں ملک کفایت حسین امان قطب شاہی، اور ملتان سے دوبارہ ملک جاوید امان قطب شاہی، اور ان کے ساتھ ساتھ جھنگ سے محترمہ سمینہ مختار صاحبہ، اور راول پنڈی سے قدسیہ خالد مرزا صاحبہ. جبکہ یہ ہمارے دیگر کافی دوست ہیں جو ہمیں یہ پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ کنگن پور سے ہمارے ملک برکت علی کلس، وہ بھی بہت زیادہ آپ کو پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں. تو ان سب احباب کا بہت شکریہ. تو میں اب گزارش کروں گا آج کے صدر مشاعرہ جناب محترم شفیق مراد صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں. بہت شکریہ. میں آپ کی خدمت میں کچھ کلام پیش کرتا ہوں. ایک غزل عرض ہے کہ ایک انجانے سے چہرے کو صدا دیتا ہوں. واہ. ایک انجانے سے چہرے کو صدا دیتا ہوں. واہ، بہت اچھے. ایک انجان سے چہرے کو صدا دیتا ہوں، آبلا پائی کو کیوں دل میں جگہ دیتا ہوں. واہ واہ، بہت اچھے. آبلا پائی کو کیوں دل میں جگہ دیتا ہوں. بہت اچھے، بہت خوبصورت شعر جی. کیوں دل میں جگہ دیتا ہوں. بہت خوبصورت مطلع جی. ٹمٹماتا ہے دمے سحر چراغ ہستی. واہ. ٹمٹماتا ہے دمے سحر چراغ ہستی، کر کے بند کمرہ میں لو اور بڑھا دیتا ہوں. واہ 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 واہ، لو اور بڑھا دیتا ہوں. کر کے بہت اچھے، بہت خوبصورت. اور بڑھا دیتا ہوں. اور عالم وجد میں رہتا ہے وجود خاکی. واہ، بہت اچھے. عالم وجد میں رہتا ہے وجود خاکی. عالم وجد میں رہتا ہے وجود خاکی، معبد عشق میں ہر وقت صدا دیتا ہوں. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. ہر وقت صدا دیتا ہوں. بہت اچھے، بہت خوب، بہت خوب. کتنے چہروں کو سجایا ہے دل مستر میں. واہ، کتنے بہت شکریہ. کتنے چہروں کو سجایا ہے دل مستر میں، دیکھ کر شیشہ دل خود کو بھلا دیتا ہوں. واہ واہ واہ، بہت اچھے، بہت خوبصورت. بہت شکریہ. کتنے چہروں کو سجایا ہے دل مستر میں، واہ واہ واہ، دیکھ کر شیشہ دل خود کو بھلا دیتا ہوں. بہت اچھے، بہت شاعر درد کا ہر زخم اثاثہ ہے یہاں. بہت اچھے، بہت اچھے. شاعر درد کا ہر زخم اثاثہ ہے یہاں، دشمن جاں کو دعا صبح مسا دیتا ہوں. واہ 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 واہ، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. شاعر درد کا ہر زخم اثاثہ ہے یہاں، دشمن جاں کو دعا صبح مسا دیتا ہوں. بہت اچھے، بہت اچھے. ناشناساسی ہواؤں سے لپٹ جاتا ہوں. واہ واہ واہ، جاتا ہوں. کیا کہنا. بہت اچھے،
بہت اچھے. ناشناسا سی ہواؤں سے لپٹ جاتا ہوں، دشت واہ واہ، فرقت میں بھی ہونے کا پتہ دیتا ہوں. بہت اچھے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. واہ ناشناسا سی ہواؤں سے لپٹ جاتا ہوں، واہ، دشت فرقت میں بھی ہونے کا پتہ دیتا ہوں. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، واہ، بہت خوبصورت. اور یہ ایک غزل کے چند اشعار کہ درد میں ڈوبی ہوئی ایک داستاں کا اقتباس. جی واہ، کیا کہنے. بہت خوبصورت مصرع. جی درد میں ڈوبی ہوئی ایک داستاں کا اقتباس، واہ، اس کے چہرے پر لکھا ہے کس جہاں کا اقتباس. بہت اچھے، بہت خوبصورت، واہ، بہت اچھے، بہت درد اچھے، میں ڈوبی بہت اچھے. ہوئی ایک داستاں کا اقتباس، اس کے واہ، چہرے پر لکھا ہے کس جہاں کا اقتباس. ایک سفینہ بہت اچھے، چاہتوں بہت کا اچھے. اس کی آنکھوں میں رواں، واہ ایک سفینہ واہ چاہتوں کا واہ اس کی آنکھوں میں رواں، وقت کے واہ صحرا میں ہے وہ صائباں کا اقتباس. کیا کہنے. واہ واہ واہ، بہت اچھے، واہ، بہت اچھے، وقت کے بہت صحرا اچھے. میں ہے وہ صائباں کا بھائی وہاں کا اقتباس. اقتباس، واہ، واہ بہت واہ اچھے. واہ. ہے کہ ہجرتوں میں ہجر کا ساماں ہوا جب وہ ملا. واہ، بہت بہت اچھے، واہ، غور کیجیے گا کہ واہ واہ. بہت اچھے. ہجرتوں کے ہجرتوں ہجر میں، میں ہجر کا ساماں ہجرتوں میں، ہوا جب وہ ملا. بہت اچھے. واہ واہ ہجرتوں میں ہجر کا سامان ہوا جب وہ ملا، بہت خوبصورت مصرع. ہجرتوں واہ، میں ہجر کا ساماں ہوا جب وہ سامان ملا، جب وہ ملا. نارسائی ہی رہی عمر رواں کا اقتباس. بہت اچھے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. واہ، بہت اچھے، بہت نارسائی بہت ہی اچھے، رہی عمر رواں کا اقتباس. اور عرض ہے کہ بہت میں اچھے، میرے ساحل کھڑا سنتا رہا موجوں کا شور. بہت اچھے، بہت اچھے، میں بہت لبے خوبصورت، ساحل کھڑا سنتا رہا موجوں کا شور، اور بہت وہ اچھے. لکھتا گیا، اور وہ لکھتا گیا میرے گماں کا اقتباس. واہ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے جی، بہت خوبصورت، میں بہت لبے خوبصورت. ساحل کھڑا سنتا رہا موجوں کا شور، اور وہ جی لکھتا گیا میرے گماں کا اقتباس. واہ واہ، تھے کتابیں زندگی پہ نام دونوں کے لکھے. واہ تھے کتابیں واہ، زندگی میں، تھے کتابیں زندگی میں نام دونوں کے لکھے. بن گیا واہ، وہ داستاں میں داستاں کا اقتباس. بہت اچھے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. بہت اعلیٰ. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. معزز حاضرین و ناظرین، ابھی ہمارا سلسلہ کلام جاری ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا پروگرام ادب شناس فورم کے ذریعے اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے. میں آپ کا میزبان ملک رفیق اعظم پسین، صدر بزم ارباب سخن کوٹ رضا کشن. تو کوٹ رضا کشن سے میرے دوست جو آپ کے لیے داد تحسین دے رہے ہیں، ان میں ناصر چودھری، ناصر آپٹیکل والے، وہ آپ کو بہت زیادہ سراہ رہے ہیں، آپ کو داد سے نواز رہے ہیں. ناصر چودھری اور ملک، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر نور احمد اختر صاحب، ملک عبدالعزیز انجم صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ملک لیاقت کمل صاحب اور عابد اقبال عمر صاحب. یہ ہمارے دوست بڑے خوبصورت نعت خان جو آئندہ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے. سید علی احمد صابر صاحب جو کہ بہت خوبصورت شاعر بھی ہیں اور بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں. ان کے ساتھ ساتھ صابر علی میرا صاحب جو کہ اپنے کلام میں مزاح بھی بڑا خوبصورت پیش کرتے ہیں. تو میں ان دوستوں کا بڑا شکر گزار ہوں، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. تو صدر مشاعرہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں، اور اس کے بعد ہم اختتامی کلمات صدر محترم سے سنیں گے. کیونکہ ہمارے 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، ابھی 7 منٹ باقی ہیں. تو جناب شفیق مراد صاحب اپنا کلام ایک قناعت فرمائیں، اور اس کے بعد جی خطابی میں خطبہ سے اسی نوازیں. کو جاری رکھتا ہوں کہ
تھے کتاب زندگی پر نام دونوں کے لکھے، واہ، بہت اچھے. تھے کتاب زندگی پر نام دونوں کے لکھے، بن گیا وہ داستاں میں داستاں کا اقتباس۔ بہت اچھے، بہت واہ واہ بہت اور بہت اچھے، عرض ہے کہ بہت خوبصورت. وقت کی پرواز میں اڑتے رہیں گے ساتھ ساتھ، واہ واہ جی. بہت اعلیٰ. وقت کی پرواز میں اڑتے رہیں گے ساتھ ساتھ، ہے یہ روحوں کا سفر تو پھر کہاں کا اقتباس، واہ 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 ہے یہ روحوں کا سفر بہت تو پھر بہت کہاں کہاں کا کا اقتباس، تو پھر کہا گیا. اور کہاں واہ کا واہ اقتباس، اور عرض ہے کہ رس بھری کی بات سن کر سوچتا ہی رہ گیا، واہ واہ رس بھری کی بات سن کر جی. سوچتا ہی رہ گیا، ہے واہ، یہی حسن بیاں یا ہے بیاں کا اقتباس، بہت خوبصورت، بہت اچھے، بہت بہت زبردست، کیا خوبصورت استعمال ہے. بہت واہ زبردست. واہ واہ. ہے یہی حسن بیاں یا ہے بیاں کا اقتباس، واہ اور نقطہ عرض ہے کہ بن گیا ہوں میں بھی اپنے دور کا شاہی مراد، واہ واہ، اچھا، بہت خوب، بن بہت گیا خوبصورت. ہوں بن گیا ہوں میں بھی اپنے دور کا شاہی مراد، واہ، میری ہر پرواز میں ہے آسماں کا اقتباس، واہ کیا واہ بات، کیا واہ خوبصورت واہ. مختار، کیا میری خوبصورت ہر غزل سنائی آپ پرواز نے. میں واہ، ہے آسماں کا اقتباس۔ کیا بہت بات، زبردست. جناب محترم شفیق مراد صاحب بہت خوبصورت کلام سے ہمیں نواز رہے تھے. تو جیسا کہ آپ دوست جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں محترمہ شبنم مرزا صاحبہ جو کہ لاہور سے، اور محمد ادریس آسی صاحب گجرانوالہ سے، اختر چیمہ صاحب جو کہ سیالکوٹ سے، سمڑیال کے قریب گاؤں سے ان کا تعلق، مان کوٹ یا مانپور، مانپور جی، مانپور، مانپور. میں نے کہا شاید آپ نے کوٹ کہہ دیا تھا. مانپور، سمڑیال، نہیں مانپور، سیالکوٹ. MANP جی جی. جی جی. تو ہمارے آج کے صدر مشاعرہ محترم جناب شفیق مراد صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے صدارتی کلمات سے ہمیں نوازیں، اور اس کے بعد ہم اس آج کے پروگرام کو اختتام پذیر کریں گے. جناب شفیق مراد صاحب. جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب دوستوں کا جو کہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور جو اس پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جو انتظام کر رہے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے اس جذبے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ آج اس سلسلے میں جو کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں کچھ ایسا صدارتی خطاب کروں، تاہم میں کچھ گزارشات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہر تکلیف اور دکھ کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمتیں ضرور ہوتی ہیں۔ جی آج کے اس کرونائی دور نے ہمیں بہت قریب کر دیا ایک دوسرے کے، اور یہ جی کرونائی دور کی یہ جو پیداوار ہے، یعنی کہ آن لائن لائیو مشاعرے، اس نے نہ صرف ہمیں ایک دوسرے کے قریب کیا، ایک دوسرے کو موقع دیا ایک دوسرے سے سننے کا، سنانے کا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ اس میں اگر انسان میں صلاحیتیں ہوں تو وہ اس سے بھی کوئی خوبصورتیاں تلاش کر سکتا ہے۔ جی جہاں تک یہ کرونا کی وبا کا، یہ وبا ایک مصیبت ہے، یہ میں قطع نہیں کہتا کہ یہ کوئی ایسی اچھی چیز آئی دنیا میں، اور یہ اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اس چیز سے، اور اللہ اس عذاب سے جو ہے وہ ہم سب کو جلد از جلد نجات دے۔ لیکن یہاں اس وقت میرا جو گفتگو کا موضوع و مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان میں شعور ہو، سمجھداری ہو، تو وہ ایسی چیزوں سے بھی کچھ نہ کچھ
اچھائی کے پہلو تلاش کر لیتا ہے. جی اسی طرح ہماری زندگی میں کئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں کہ جہاں پہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، رکاوٹ محسوس کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ ہر رکاوٹ آپ کو ایک نیا سبق دیتی ہے، نیا درس دیتی ہے، نئی روشنی، نئے راستے، نئی منزلوں کی خبر دیتی ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے، ہمیں اس لحاظ سے اپنے حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا اور اس میں سے بہتری کے راستے تلاش کرنے چاہیے. اس کے علاوہ جو اس وقت ہمارا ادبی کام ہو رہا ہے یہ ایک بہت ہی اعلیٰ کام ہو رہا ہے، اور ہمارے نئے لکھنے والوں کو خاص طور پر حوصلہ افزائی اور بھی مل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے لکھنے والوں کو سامنے آنے کا موقع مل رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جب تک نئے آنے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے وہ ادب کی ترقی کی ہم ضمانت نہیں دے سکتے، کیونکہ شاعری، ادب کی تخلیق، ادب کی ترویج یہ ایک نسل تک محدود نہیں، اس کے لیے اگلی نسلوں کو تیار کرنا بہت ضروری ہے. جی تو اس چیز نے ہمیں یہ بھی بہت فائدہ دیا ہے کہ ہر ایک جو ہے اس کو اپنا کلام، اپنا اظہار کرنے کے لیے یہاں پہ آنے کا موقع ملا، جس سے کہ ان کا کلام پہنچا. اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نئے لکھنے والوں کے کلام میں وہ طاقت ہوتی ہے، اگر جی سارے کلام بالکل. میں طاقت نہیں ہوتی تو ایک شعر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ بھی ہمارے سامع قاری سننے والے کے لیے وہ بہت کارآمد ہوتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، جو ہمارے سینئر شعراء ہیں ان سے بھی ہمیں روشنی حاصل کرنی چاہیے، اور وہ روشنی جو ہے اس کو آگے پھیلانا چاہیے. جی بالکل. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ روشنی کا سفر ہے ہمدم مراد کے ساتھ ساتھ رہنا، جو تیری شب کے اداس رستوں میں بن کے سورج ابھر رہا ہے. جی زبردست، بہت شکریہ جناب محترم، جناب صدر محفل، آج کی مشاعرہ کی صدر جناب شفیق مراد صاحب، بہت شکریہ. اور محمد ادریس آسی صاحب، محترم اختر چیمہ صاحب اور شبنم مرزا صاحبہ، آپ سب احباب کا بہت شکریہ. تو آج کا پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں ادب شناس فورم کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا. آپ دوستوں کا بہت شکریہ. بڑی نوازش میں آپ کا میزبان ملک رفیق اعظم پسین، صدر بزم ارباب سخن کوٹھا کشن، ضلع قصور اور لاہور. ساتھ اس لیے لکھتا ہوں کہ لاہور سے میرا بڑا تعلق ہے، جیسے کوٹھا کشن ہے اسی طرح میرے لاہور میں بھی میں اس سے اٹیچ ہوں. تو آپ میں دوستوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ بہت جلد پھر ہماری ہوگی ملاقات. اللہ